बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 24 मार्च है साल 2022। हुकूमत और अपोजिशन की जंग का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। रावलपिंडी में दो बड़ी शख्सियात की इंतहाई आम मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ हुकूमती मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। फवाद चौधरी और शेख रशीद ने अपोजिशन को सरप्राइज देने के लिए क्या बड़े दावे किए हैं। इन तीनों खबरों की डिटेल आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपको इल्म है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 27 मार्च को पूरी पाकिस्तानी कौम को दावत दी है और बहुत सारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी अब वापस आ रहे हैं इस खास मकसद के लिए। और मुहिब्बे वतन होने की हैसियत से वो ये समझते हैं कि इमरान खान जिस तरह कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों के इस वक्त नरगे के अंदर है, हालात कुछ भी हो सकते हैं, लिहाजा हमें अपने लीडर के साथ खड़ा होना है। लेकिन इसके साथ ही असल सूरत हाल तो आप आगाह कर सकते हैं कि इस वक्त आपके हलकों के अंदर कितनी तशहीर है, कितने लोग निकलने जा रहे हैं, कितना ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त है। आपके इलाके के अंदर जो टिकट होल्डर हैं या MNAs MPAs हैं वो एक्टिव हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं इस वक्त चूंकि मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल से मेरा ताल्लुक है और यहाँ पर नजर मोहम्मद गोंदल साहब का ये हल्का है, चूंकि वो इलेक्शन विन नहीं कर सके और उनके भांजे नदीम अफजल चंद आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं यहाँ कोई बड़ी सरगर्मी नहीं देख रहा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शायद कोई वैसे ही 2-4 गाड़ियां अपने तौर पर चली जाएं, कोई तैयारी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो फैसल मुख्तार गोंदल है, वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ इम्तियाज चौधरी साहब हैं हल्का NA85 से जो MNA है, उनकी तैयारियां भी अच्छी हैं। लेकिन बहरहाल ये देखना है कि गुजरांवाला से भी अभी मुझे मैसेज आया है कि वहां जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, वो मुस्लिम लीग नून के है, PTI उस तरीके से नजर नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान को शायद इस तरीके से बताया जा रहा है कि पूरी कौम अब सड़कों पर निकल रही है। और आपको इल्म है जब ट्रांसपोर्ट नहीं दी जाती तो बड़े बड़े मुहिब्बे वतन भी घर बैठे रहते हैं और वो कहते हैं टीवी पर ही प्रोग्राम सुनेंगे। हालांकि इस वक्त अपनी तादाद को शो करने का वक्त है, चूंकि 26 मार्च को अपोजिशन का वहां पर जलसा होने जा रहा है और शायद वहां पर वो धरना भी देने जा रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश होगी कि PTI के लोग जो है वो यहां पर ना आ सके, उनके रास्तों के अंदर रुकावट पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अब ये PTI के लोगों का इम्तिहान है कि वो कितनी बड़ी तादाद के अंदर इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। चूंकि मैंने बारहा इन चीजों को देखा है, अगरचे सच बहुत कड़वा होता है कि वजीर आजम की टीम कई मरतबा उनको असल हकायक से आगाह नहीं करती। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक टाइगर फोर्स बनाई गई, आपको याद होगा, लेकिन जब भी उसकी जरूरत पड़ी है वो टाइगर फोर्स कहीं पर ग्राउंड के अंदर नजर नहीं आई। इसी तरह अब आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जैसे वजीर आजम को इतलात दी गई है, वो वफाकी वज़रा जिन्होंने हेड करना है अपने इलाकों से, जिन्होंने काफिलों की क़यादत करनी है, वो भी मैं अभी इस्लामाबाद के अंदर कैमरे की बीमारी कुछ ऐसी है, वहां पर उनको देख रहा हूं या उसको उनकी आप मजबूरी कह लें इस वक्त के जो हालात हैं। तो जब वो हलकों के अंदर मौजूद नहीं होंगे तो आप कितने लोग निकाल लेंगे, ये बड़े आम जो है वो मामला है। अल्लाह करे जैसे वजीर आजम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसे ही हो, लेकिन लोग अमली तौर पर वहां पर आएंगे तो फिर असल में ये एक रेफरेंडम साबित होगा अपने अपने हलकों के अंदर। वहां जो टिकट होल्डर हैं PTI के, जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, उनको मोबिलाइज करने के लिए थोड़ा वक्त है, लिहाजा एक्टिव हूं और ये पाकिस्तानी कौम को अपने इजहार का जो है वहां पर जो है वो नमूना देना है। दूसरी तरफ 11 पार्टी दें, चलो 3-4 पार्टी तो स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ रखने वाली हैं और मदारस के तलबा अगर आते हैं तो एक बड़ी तादाद जो है वहां पर जमा होने का जो है वो वादे तौर पर आसार है। ये चीजें बहरहाल देखने की जरूरत है। उम्मीद है कि ये जलसा पिछले जलसों का एक रिकॉर्ड तोड़ेगा। अब जो है दो हुकूमती वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने अलहदा अलहदा दावे किए। एक तो शेख रशीद ने यह दावा किया है कि अगर अपोजिशन ने हमारे बंदे तोड़े हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हम भी उनके बंदे तोड़ चुके हैं, यानी हमारे साथ भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो उनको वक्त आने पर बड़ा सरप्राइज देंगे। एक तो उन्होंने ये दावा किया है। दूसरी तरफ जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने ये दावा किया है कि 12 अरकान मीडिया पर आए थे, जिनमें से 6-7 अरकान वापस आ गए और मुझे लगता है कि 2 या 3 अरकान रह जाएंगे, बाकी सब वापस आ जाएंगे। इत्तेहादी ऐलान कर देंगे तो 1-2 लोग रह जाएंगे, बाकी वापस हो जाएंगे सारे।
اب اتحادیوں کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے، اگرچہ جیو ٹی وی اور ایک دو ٹی وی چینل تو لگے ہوئے ہیں پہلے دن سے کہ ابھی 48 گھنٹے اور 24 گھنٹے بس وہ اعلان کرنے والے ہیں، لیکن آج ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے بلاول کی اور زرداری کی، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں ابھی کوئی جلدی نہیں ہے، آخر میں جب آخری اجلاس کا دن ہوگا اس وقت ہم فیصلہ کر لیں گے بڑے دھیمے لہجے کے ساتھ۔ تو ابھی تک جو اتحادی ہیں وہ کاف لیگ چونکہ وہ حکومت کے اندر موجود ہیں، وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کو اپوزیشن سے بالکل نہیں مل سکتا، یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ تو اگر نہیں مل سکتا تو اس کا مطلب ہے اگر وہ جائیں گے تو اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو لہذا ابھی تک وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وزیر اعظم پر امید ہے کہ اتحادی کہیں نہیں جائیں گے۔ باقی یہ ناچنا اور تھوڑا بہت یہ چیزیں ڈانس وغیرہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ آج دو وفاقی وزراء نے دعویٰ کیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے اور اس کا تعلق جہانگیر ترین گروپ سے ہے، اور یہ آج نیوز کے رپورٹر نے دی ہے، اور ویسے بھی کچھ ذرائع اس حوالے سے بتا رہے ہیں چونکہ حکومت مسلسل جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس کے اندر گورنر سندھ ہے، گورنر کے پی کے ہیں، کچھ وفاقی وزراء ہیں، وہ جہانگیر ترین کے ساتھ بھی پچھلے کچھ دنوں سے لندن میں رابطہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر اون چودھری اور جو لنگڑیال ہیں نعمان لنگڑیال ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے، اگرچہ جو یہاں پر مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندر وہ مائنس عثمان کے بغیر ہٹنے والے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار کو ہٹا دیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عثمان بزدار کو ہٹانے کا پہلے سے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن ان حالات میں ہٹانا وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک میلنگ ہوگا، اور میں جو ہے وہ ہٹانے کے لیے ایگری ہیں۔ تو اب یہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ آج نیوز کے رپورٹر نے یہ خبر دی ہے کہ علیم گروپ کا تحریک عدم اعتماد اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی پر نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے اس نے، جبکہ ان کی حکومت سے ناراضگی اور تحفظات برقرار ہیں، تاہم انہیں گورنر سندھ، گورنر خیبر پختونخوا، وفاقی وزراء نے سیاسی سیز فائر پر رضامند کر لیا ہے۔ یعنی اب جو قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد ہے اس دوران وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جو حکومت کے خلاف ہوگی۔ اس اصولی بات پر اتفاق ہو گیا، اور باقی وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے اور ان چیزوں پر ابھی مشاورت ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے، اگر وہ مخالفت کے اندر نہیں آتے اور اپنے جو ایم این ایز ہیں اگر ان کو وہ سنبھال لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ مذاکرات ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ ابھی اجلاس قومی اسمبلی کا آپ کو علم ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے، بلکہ جب ممکن ہے تاریخ جو ہے وہ داخل ہوگی جو 25 مارچ، تو جب یہ اجلاس ہوگا تو راولپنڈی کے اندر آپ کو علم ہے کہ جس طرح گزشتہ روز 23 مارچ کی پریڈ ہوئی، وہاں پر آرمی چیف نے کچھ نوجوانوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ کوئی اتنا بڑا طوفان نہیں آنے جا رہا، انہوں نے انڈیکیشن دی، اور لوگوں کے جو جذبات تھے پرائم منسٹر جب وہاں پر پہنچے ہیں اور جو فوجیوں کی فیملیز تھی اور باقی جو لوگ تھے، یقیناً ایک بہت بڑی اپریسیشن دی گئی وزیر اعظم عمران خان کو۔ تو یہ جو مقبولیت ہے یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پر، تو اس وقت اصولی طور پر تو کوئی بھی حتمی بات کرنے کی اس وقت تک پوزیشن میں نہیں ہے۔ کسی کے پاس حکومتی ذرائع سے خبر آتی ہے تو وہ امید دے دیتا ہے، کسی کی طرف سے اپوزیشن کے ذرائع کی خبر ہوتی ہے تو وہ ادھر والوں کو امید دے دیتا ہے، لیکن خبریں جو ہے وہ اس وقت آ رہی ہیں کہ آج راولپنڈی کے اندر دو بڑی شخصیات یعنی وزیر اعظم اور ایک راولپنڈی کی جو عام ترین شخصیت ہے ان کی آپس کے اندر ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر ظاہر ہے اب چونکہ اجلاس شروع ہو رہا ہے تو اب آر یا پار والا معاملہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی اداروں کے اندر کچھ شخصیات کا اس پورے معاملے کے اندر رول نہیں ہونا چاہیے، اور یہ قوم جو ہے ظاہر اداروں کی اور ان افراد کی عزت کرتی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آرمی اور افواج کے خلاف بالکل آپ جو ہے وہ مائنڈ کو کلیئر کریں اور کوئی اس طرح کا گرد و غبار جو ہے وہ نہیں اڑانا چاہیے۔ ظاہر ہے راولپنڈی تو اس حوالے سے جنرل باجوہ صاحب تو کلیئر ہے، لیکن دوسری طرف کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ راولپنڈی اور جو اسلام آباد ہے آپ پارا وہ ایک پیج پر کئی مرتبہ نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے پرویز مشرف جو ہے وہ ایک چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا، صدر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر کئی دفعہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی عمل ہے، اور تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے اور جن بعض ٹی وی چینلز کے جو رپورٹرز ہیں
انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ بڑوں کی جو ملاقات ہے یہ انتہائی عام ملاقات ہے، معاملات حتمی مراحل میں ہیں، اور کسی وقت بھی کوئی بڑا بریک تھرو تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اب جو اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا، ظاہر ہے فاتحہ خوانی ہوگی، اپوزیشن شور شرابہ کرے گی اور پورا نعرے بازی ہلڑ بازی ماحول ہوگا، لیکن پورا جو ریڈ زون ہے اس کو سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ شٹل سروس کے ذریعے جو ایم این ایز ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر لے جایا جائے گا، کوئی سیکیورٹی گارڈ وغیرہ وہ ساتھ نہیں لے جا سکیں گے، اس کے ایس او پیز باقاعدہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ 147 افراد کا جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پر اس وقت سگنیچر ہے اس ریکوزیشن پر، اور کل جو اپوزیشن ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ 152 افراد یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کریں گے، اور آگے سپیکر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر کیا لاتے ہیں۔ لیکن حکومت ایک اور بڑا کارڈ اس اجلاس کے دوران کھیلنے جا رہی ہے، اور وہ ہے صوبہ جنوبی پنجاب۔ چونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس معاملے پر بڑی سیاست کی ہے، تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ موقع ہے کہ ان کو جنوبی پنجاب کی عوام کے سامنے ننگا بھی کیا جائے، اور اگر صوبہ بن جاتا ہے تو یہ شریف برادران جس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں یہ ناکام ہوگا، اور ایک نئی جو ہے وہ پاور ایمرج ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ترمیم لانے جا رہے ہیں، اور صوبہ جنوبی پنجاب کی جو ترمیم ہے وہ شاید اسی اجلاس کے اندر اسمبلی کے اندر حکومت کی طرف سے پیش کی جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف سلیم صافی اور پورا جو ٹبر ہے وہ بھی بغض عمران کے اندر جو اندھا ٹولہ ہے بڑا پر امید ہے، ان کو پتہ نہیں کہاں سے امید لگی ہوئی ہے۔ کچھ بھی اس وقت جو ہے چونکہ جو خبریں ہوتی ہیں کوشش کرتے ہیں اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بھی حکومت چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چونکہ قوم عمران خان کے ساتھ اس وقت کھڑی ہو چکی ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔